بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی دن ہونے تو چاہیے، لیکن یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ایک آئینی مسئلہ بھی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے الفاظ کیا ہیں۔ مخصوص حالات میں پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے گئے ہیں۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی، جب 88 میں سیلاب آ گیا تھا، ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، ادروائز کیوس کریٹ ہوگا، ایک نیا بحران پیدا ہوگا، پاکستان بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیوس اور بحران سے بچانے کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کروائے جائیں، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کو ملتوی کیا گیا، 90 دن کے اندر نہ کروائے گئے، تو ایک آئینی بحران پیدا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ یہ نہیں چاہ رہے الیکشنز، ایک طرف کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں، الیکشن کمیشن اور مختلف سٹیک ہولڈرز اس پر اپنی رائے دیں جیسے گورنر کے پی کے نے کہا، اور دوسری طرف ضمنی انتخابات کے لیے جو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں ماحول مختلف ہے۔ تو ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں تو قومی اسمبلی کی اتنی زیادہ نشستوں پہ جو بائی الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے لیے حالات کیسے سازگار ہیں؟ تو ایک آئینی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ بھی ہے۔ تو اس پر ہم نے آج دعوت دی ہے کچھ ایسے مہمانوں کو جو کہ سیاسی گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور آئینی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک احمد خان صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کے ترجمان بھی ہیں۔ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شعیب شاہین صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اور مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کالم نگار ہیں اور سینئر صحافی ہیں۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا ملک احمد خان صاحب، کچھ دن پہلے آپ نے بھی ایک ایسی بات کی تھی، اب اس کو سپورٹ کیا ہے سعد رفیق صاحب نے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ تو اب سب کو رٹے ہوئے ہیں جو آپ نے کہا تھا، لیکن اب سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ کوئی اس حوالے سے کوئی آئین میں سے کوئی آپ سپورٹ نکال سکتے ہیں، کوئی ایسا کلاز، کوئی ایسا آرٹیکل جو کہ آپ کے ویو کو سپورٹ کرے؟ جی شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں، میں نے تو اس بات پہ بار بار اس کا میں نے کوئی ذکر جب بھی کیا ہے، میں نے اس کو آئینی حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ ایک مسئلہ تو ٹھیک ہے، درست ہے کہ اس کی ایک سیاسی جہت تو ہے ہی ہے، لیکن آئینی طور پہ بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دو صوبوں میں انتخاب کرا رہے ہوں اور وفاقی حکومت کی پوری عملداری ہو، اور آئینی طور پہ الیکشن کمیشن یا کسی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ انتخابات کی وجہ سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو سسپینڈ کر دیں کہ یہ 3 مہینے کے لیے وفاقی حکومت کی عملداری ختم ہوگی۔ اب آئین یہ سجیسٹ ہی نہیں کرتا کہ اب پروونشل اسمبلیز کے الیکشن جب ہو رہے ہوں تو فیڈرل گورنمنٹ کیئر ٹیکر نہ ہو۔ یہ ضرور ٹھیک ہے، بات درست ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اس مسئلے کا حل آئین تجویز نہیں کرتا کہ اگر وفاقی حکومت کسی اور پارٹی کی ہوگی اور یہ سچویشن ہوگی یا کسی بھی پارٹی کی ہوگی، چلیں اس بیریئر کو آپ کراس کر بھی لیتے ہیں، ذرا یہ تصور کریں کہ اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کسی بھی ایک پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، اور پھر جنرل اسمبلی کے انتخابات جب ہو رہے ہوں گے تب 2 فل فلیج گورنمنٹس صوبوں میں بیٹھی ہوں گی، تو انتخابات کا بنیادی سوال تو تنازعات کے بغیر ہوتا ہے۔ تو ابھی جس انتخاب کا بھی آغاز بھی نہیں ہوا اور اس کے ساتھ اتنے تنازعات جڑے ہوئے ہیں، تو ان انتخابات کو مانے گا کون؟ اس لیے ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوگا۔ یہ آئین کی تشریح، آئین کے اوپر عملداری، یہ سب کے اوپر لازم ہے، اس پہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ آپ نے اگر 90 روز میں انتخابات نہ کرائے تو آرٹیکل 6 لگے گا، ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ 90 روز کے اوپر اس کے انتخابات کرانے کا آئین میں بالکل واضح طور پہ،
لیکن اسی آئین میں یہ بھی درج ہے کہ اگر ایک ایسا کام جس کے لیے وقت کا تعین ہے اور اس وقت کے اندر وہ نہیں ہوتا تو آرٹیکل 252 سب آرٹیکل 4 probably if I'm quoting it right, نہیں تو کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ کہ صرف اس بنیاد پہ انویلیڈیٹ نہیں ہوگا. اور خواجہ سعد رفیق نے جو دونوں مثالیں آپ سے دی ہیں، اگر تو محترمہ کی شہادت کا قانونی طور پہ دیکھا جاتا تو if a candidate demises passes away، ان کی جب شہادت ہوئی تھی تو صرف ایک حلقے کا انتخاب رکنا چاہیے تھا، پورے پاکستان کے انتخابات رکے اور متعین کردہ مدت سے آگے گئے. اسی طرح جو محمد خان جنیجو مرحوم کے وقت کی بات ہے اس میں بھی انتخابات آگے گئے، تو اس میں کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اس ریزن پر انویلیڈیٹ نہیں ہو سکتے کہ انویلیڈیٹ اس لیے تصور کیے جائیں گے کہ اس خاص ٹائم کے اندر نہیں ہوئے. جی اب یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی موجودگی میں، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ جو کہ اپنی پوزیشن پوری عملداری کی رکھتی ہے، اس کے ساتھ یہ پھر نظام چل نہیں سکتا ہے. ایسے یہ ممکن نہیں ہے کہ وفاقی حکومت ٹھیک ہے، بیٹھی ہو اور آپ صوبوں میں انتخاب کرا رہے ہوں، اور اسی طرح وائس ورسا اگر صوبوں میں حکومت ہو اور وفاقی، تو اس کا کوئی سیاسی بندوبست پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا پڑے گا. اچھا اب یہ بات چیت کے بغیر، طے کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا. شعیب شاہین صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں، دو مثالیں دی ہیں انہوں نے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی تھی 2007 میں، اس کے بعد الیکشن تقریباً ایک مہینہ آگے گیا، اور اس سے پہلے وہ 1988 والا بھی جو جنیجو صاحب کی جب حکومت برطرف ہوئی تھی اور الیکشن 1988 میں اناؤنس ہوا تھا، وہ بھی کچھ عرصہ کے لیے ڈیلے ہوا تھا. کیا وہ صورتحال 2023 میں اپلائی ہوتی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 88 والا تھا وہ حاجی سیف اللہ کیس بھی ہوا تھا، اور بلکہ سپریم کورٹ نے طے کر دیا تھا کہ اب ہم شاید اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں، اور یہ فیصلہ بھی کر دیا تھا کہ وہ تھی غلط طریقے سے ان کو ہٹایا گیا، لیکن چونکہ قوم تیار ہو چکی ہے اور چند دن رہ گئے ہیں تو اس لیے ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. اور جس میں وہ آپ کو پتہ ہے جو اسلم بیگ صاحب آئے اور وہ ایک دعویٰ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ اسلم بیگ صاحب کو کوئی سزا سے نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آ جائے تو، اور پھر وہ بچ بھی گئے، اور وہ پھر الگ افضل اللہ صاحب چیف جسٹس تھے. خیر یہ ایک آسپیکٹ تھا، اور اس وقت کی سچویشن اور تھی. آج کی جو سچویشن بے نظیر بھٹو محترمہ والی تھی، پورا آپ جو سندھ میں صورتحال تھی یا جو ملک کی سچویشن تھی وہ آج نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، جو 2007-8 میں جو الیکشن ہوئے اور 2013 میں الیکشن ہوئے، بدترین قسم کی دہشت گردی کا ہم شکار تھے اور الیکشن ہو گئے. یہ تو آج ایشو نہیں ہے کہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں 2018 کا جو الیکشن جو ہے، جس دن الیکشن ہو رہا تھا اس دن بھی دھماکے ہو رہے تھے. اس کے بعد تو اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی وہ پوزیشن نہیں، آج بہتر ہے. اور لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو جو اگر کوئی دہشت گردی ہو بھی رہی ہے ایک صوبے میں، اللہ نہ کرے، تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 254 والی بات، 252 سب کلاس 4، جی 252 اینڈ 254، اب اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ نہیں. آج کون کہہ رہا ہے کہ ڈیٹ کے بعد اگر الیکشن ہو جائیں گے تو انکانسٹیٹیوشنل ہو جائیں گے؟ یہ تو کوشچن ہی نہیں ہے. کوشچن یہ ہے آرٹیکل 105 اینڈ آرٹیکل 224 کے مطابق 90 ڈیز میں آپ الیکشن کرانے کے پابند ہیں. اچھا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں کہ ضمنی الیکشن کے لیے جو ابھی انہوں نے یعنی 125 کے قریب 115 یا 125 کے درمیان میں جو ان کے ایم این ایز کی استعفے قبول کیے، جو وہ واپس لینے کو تیار تھے، اور اس کے اوپر ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ ہو جائیں. لیکن یہ کہنا کہ دونوں صوبوں میں ہم الیکشن نہیں کراتے اس وجہ سے یا اس وجہ سے، چند مہینے پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وفاقی گورنمنٹ میں، اور حمزہ شہباز کی حکومت تھی پنجاب گورنمنٹ میں، اور ان کے تحت جو الیکشن ہوئے 20 سیٹوں میں سے 16 سیٹیں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جیت گئی. وہ تو ان کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ آئین کے تحت یہ 90 دن میں ہر حال میں الیکشن ہونے ہیں، اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں. میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تیاری کر لیں. اگر کوئی بھی یہ کوئی مسئلہ ہوا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کی حیثیت سے اسی ہفتے اگر مزید ڈیلے ہوا، اسی ہفتے میں پٹیشن فائل کروں گا، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لاء کے لیے. اور آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس نے آتھورائز کر دیا ہے
کہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب محمد شعیب شاہین کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ غیر آئینی اقدامات اور دفعات کو قانون کے مطابق چیلنج کرے. وہ مجھے پہلے بھی آتھورائزڈ ہے, اب دوبارہ بھی میں آتھورائزیشن لے سکتا ہوں بار ایسوسیشن کی طرف سے. دیکھیں اس وقت ہماری ذات کا مسئلہ نہیں, کسی کی ذات کا ایشو نہیں, یہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا کوسچن ہے. اگر آج یہ کوسچن ہو گیا, مجھے یہ بتائیں کہ کل جو یہ تو سلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ابھی یہ جو انٹرم والے بیٹھے ہیں, کل ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے, وہ کہتے ہیں 5 سال بعد ہم نہیں الیکشن کراتے. یہ کہیں نہیں لکھا 5 سال بعد اگر ٹائم ختم ہو جائے گا تو آگے کیا ہوگا, ہم الیکشن ہی نہیں کراتے. تو ان کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی ایکٹ, اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں خواجہ آصف کی ججمنٹ کی روشنی میں یہ کہا ایون پوسٹنگ ٹرانسفر پروموشن بھی نہیں کر سکتی جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ چیز آئے کہ 3 مہینے کے بجائے وہ 9 مہینے یا 8 مہینے بیٹھ کے کام کرے گی, کیسے کرے گی؟ نہ کوئی میجر ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اس انسرٹن کیفیت کو جتنا جلدی ختم کیا جائے بہتر ہے. اگر آپ نے واقعی اکٹھے الیکشن کرانے ہیں تو یہ اسمبلی میں ریزالو کریں, بیٹھ کے سارے الیکشن اکٹھے کرا دیں. تو اس لیے ایسی سچویشن میں یہ ان کانسٹیٹیوشنل باتیں کر رہے ہیں ہمارے سارے منسٹرز جو باتیں کر رہے ہیں, اور کسی کی نہیں سارے نہیں کر رہے. وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا مظہر عباس صاحب, آپ نے گفتگو سنی ملک احمد خان صاحب کی بھی اور شعیب شاہین صاحب کی بھی. شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے کچھ دنوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو میں ایک آئینی پٹیشن دائر کروں گا. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر آئین کی یہ سمجھتے ہیں کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے اور حکمران سمجھتے ہیں کہ خلاف ورزی نہیں ہو رہی, تو دراصل ہم ایک اندھیری سرنگ میں داخل ہو رہے ہیں جس کا اینڈ ہمیں کوئی نہیں پتا کیا ہے؟ بالکل میر صاحب, دیکھیے جو ملک صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ دلیل کمزور ہے. انہوں نے 2 مثالیں دی, میں ایک مثال دیتا ہوں 77 کی. 77 میں جب بھٹو صاحب نے الیکشنز کال کیے تو ان کے پاس 1 سال موجود تھا, اور 1 سال بعد بھی وہ الیکشن کرا سکتے تھے قانونی اور آئینی طور پہ, لیکن انہوں نے ارلی الیکشنز کی طرف چلے گئے. اب یہ گورنمنٹ کرائسس سے بچنے کے لیے خود بھی ارلی الیکشنز پہ جا سکتی ہے. اس میں کیا قباحت ہے؟ جب آپ کا نعرہ ہی ہے کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں, سیاست داؤں پہ لگا رہے ہیں, تو جہاں ایک ایسا کرائسس کھڑا ہو رہا ہے جو آپ کے بقول اس طرح ڈیوائیڈ کر دے گا, تو آپ اپوزیشن کو یہ آفر کیوں نہیں کرتے کہ ہم 3 مہینے اپنے کم کر لیتے ہیں, کوئی بیچ کا راستہ تلاش کرے. اور 90 ڈیز, بالکل دیکھیے 90 ڈیز میں صرف الیکشن ملتوی نہیں کروانے جا رہے ہیں, یعنی یہ اگر یہ اپنی انٹرم سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کرنے بھی جا رہے ہیں. وہ کیسے کریں گے آپ؟ جو انٹرم گورنمنٹ ہے, اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ انٹرم گورنمنٹ از خود اپنا ٹینیور ایکسٹینڈ کر رہی ہے مزید. تو میرے خیال میں یہ بہت پی ڈی ایم کے لیے بہت زیادہ دھچکا ہوگا, سیٹ بیک. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک سوال ہے کہ اگر فرض کریں کہ پی ڈی ایم آپ کی تجویز مان لیتی ہے اور 3 مہینے پہلے ہی وہ الیکشن کرواتے ہیں, ابھی الیکشن کروا دیتے ہیں وہ 2-3 مہینے کے اندر, تو وہ جو بھی الیکشن رزلٹ آئے گا کیا عمران خان صاحب اس الیکشن رزلٹ کو تسلیم کریں گے؟ کیونکہ وہ تو چیف الیکشن کمشنر کو نہیں مانتے. میر صاحب, عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ان بائی الیکشنز میں جا رہی ہے نا, وہ بائی الیکشنز بھی تو اسی کے تحت ہو رہے ہیں نا, اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہو رہے ہیں. ابھی کراچی میں لوکل باڈیز جو الیکشنز ہوئے ہیں کراچی حیدرآباد میں, وہ بھی تو اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہوئے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کیسے الیکشن ہوئے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے یہ آفر جاتی ہے کہ ہم 3 مہینے اپنے کم کرنے کو تیار ہیں, آئیں بیٹھ کے اس مسئلے پر بات کریں, تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو جائے گا جو ان چیزوں کو رد کرنا. میرا خیال ہے ایک آفر تو گورنمنٹ کی طرف سے جائے نا کوئی. ٹھیک ہے. اچھا ملک احمد خان صاحب, اب ایک میرا سوال ذرا مختلف ہے کہ آپ کی اور سعد رفیق صاحب کی اور احسن اقبال صاحب کی اور بھی ہمارے جو کچھ جاننے والے وزراء ہیں, ان کی رائے میں کافی یکسانیت پائی جاتی ہے, لیکن اسی حکومت کے اندر مختلف جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وزراء اور مشیران اور معاون خصوصی ہیں, ان کی رائے ذرا مختلف ہے. اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. کل ہمارے شو میں 3 مختلف کیبنٹ کے ممبر جو ہیں مختلف پارٹیوں کے تھے, لیکن تینوں کے تینوں ایک ہی بات کر رہے تھے. سنیں وہ کیا کہہ رہے تھے. آج تک کی سرکاری پالیسی یہی ہے کہ انتخابات آئین کی دی ہوئی مدت 90 دن کے اندر اندر ان صوبائی جو اسمبلی ہیں ان کے ہوں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ سر بالکل آئین اور قانون سے باہر نہیں جانا چاہیے. جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے دائرے میں رہ کے آگے بڑھنا چاہیے. لاؤڈ اینڈ کلیئر ایم کیو ایم پاکستان آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آگے چلنا چاہتی ہے. ہماری پوری خواہش ہے کہ 90 ڈیز میں نہ صرف وہاں الیکشن ہونے چاہیے.
اچھا جی ملک صاحب، یہ اب خرم دستگیر خان صاحب، قمر زمان قائرہ صاحب اور امین الحق صاحب، یہ تینوں کہہ رہے ہیں جی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ حکومت کے اندر بھی کوئی ایک رائے نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب، میں آئی اسٹرانگلی ڈفر، میں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کی جو یہ تینوں صاحب بات کر رہے ہیں، میں جو اپنی رائے دے رہا ہوں، جو بھی مظہر صاحب نے کہا، دیکھیں میری رائے، میری دلیل کی کمزوری یا مضبوطی کا تعلق اس کی پریکٹسبلٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. مجھے صرف یہ بات سمجھنے میں دقت ہے، اور میں اس بات پہ بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ جب ہم بائی الیکشنز کی بات کرتے ہیں، بائی الیکشنز میں حکومتوں کا کیئر ٹیکر ہونے کا آئین میں کہیں نہیں لکھا. گورنمنٹس کی وہ جو گورنمنٹ فنکشنلٹی ہوتی ہے ان کانسٹیٹوئنسیز کی حد تک، اس کو روکنے کا اختیار سپریم چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہوتا ہے. بٹ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پوری کی پوری گورنمنٹ کی عملداری ختم کر دیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا بندوبست کریں، ایک ایسا فریم ورک لے کر آئیں جس میں ایک پارٹی کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ ان کی 2 پروونسز میں گورنمنٹ ہے اور وہ اسمبلیز کی ڈیسولوشن پہ چلے جائیں گے. اب وہ اپنی ٹرم باقیوں پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس وفاق میں بالکل اکثریت نہیں ہے، اور ان کے مطابق انتخابات کو کروانے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق ہم اس کو بھی ڈیزالو کر کے ارلی الیکشنز پہ چلے جائیں. ہاں، اگر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے، کوئی ایسی بات چیت ہو جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ فردر انٹینگلمنٹ نہ ہو، کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہ آ جائے، اور اس کے اوپر کوئی ہمیں بات چیت کر کے سیاسی جماعتوں کو رستہ نکالنا ہے. کسی عدالت کے پاس انتخابات کے متعلق آئین میں تشریح ضرور کر سکتے ہیں کہ کہاں پر کیا بات ہے، لیکن یہ الیکشنز کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ طے کر لیا جائے کہ آپ دیکھیں، میرا یہ جو سوال ہے، اب مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی تحریک انصاف کے بڑے دوستوں سے ہماری بات ہوئی، ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بیسک پہلے ایک فریم ورک طے کریں نا. آپ یہ بتائیں کہ 2 صوبوں میں انتخابات پر ہم چلے جاتے ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ کا پاک PWD، فیڈرل گورنمنٹ کا وابڈا، فیڈرل گورنمنٹ کا سوئی ندرن، ان کی ساری ڈیولپمنٹ سکیمز، ان کا PSDP، یہ سب کچھ اپنی فل فورس کے ساتھ ادھر وہاں رہے گا، اور اگر نہیں رہے گا تو اس کو کون سسپینڈ کرے گا؟ اور جب یہ چل رہا ہوگا تو ان انتخابات کو تسلیم کون کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، پھر آپ یہ اس کو، میں نے جیسے بار بار کہا، اب یہ بات کہنا، یہ جو آئین کے اندر آرٹیکلز ہوتے ہیں، ان کی اپنی نیچر ہوتی ہے، کچھ کانسیکوینشل ہوتے ہیں. جیسے ابھی جب چیف منسٹر نے ایک ایڈوائس دی اور اس ایڈوائس کے نتیجے میں گورنر کو اس پر ایکٹ کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو 48 گھنٹے میں اس کا کانسیکوینس سامنے آیا. اس نے کہا کہ وہ 48 گھنٹے میں اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. یہاں پر آئین یہ کہہ رہا ہے کہ 90 روز میں انتخاب کرائیں. یہ ڈائریکٹیو نیچر کا ہے، وہ کانسیکوینشل نیچر کا تھا. ڈائریکٹیو نیچر میں کہہ رہا ہے کہ آپ انتخاب کرائیں 90 روز کے اندر، لیکن اگر 90 روز میں نہیں ہوتے تو آئین سجیسٹ نہیں کر رہا کہ پھر کیا ہوگا. اچھا، یہ بڑی اہم بات کی تو اسد عمر آگے، اسد عمر آگے، اسد عمر آگے، سن لینا، اسد عمر میر صاحب آگے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، آرٹیکل 6 مجھ پر ایسے نہیں لگتا، آرٹیکل 6 سب ورژن پر لگتا ہے. جب آرٹیکل 95 آف دا کانسٹیٹیوشن کو ہولسٹکلی آپ کی پوری پارٹی مل کے، جس میں قاسم سوری شامل تھے، عمران خان شامل تھے، فواد میرے دوست ہیں وہ شامل تھے، اس میں صدر عارف علوی شامل تھے، اور وہ فراڈ پلے کریں کانسٹیٹیوشن پہ، تو یہ سب ورژن ہے، یا آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو یہ آپ نے نہیں لگایا، اور آپ نے نہیں لگایا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ دیکھیں نا سر، میری گزارش ہے، وہ لگا اس لیے نہیں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ گیا اور سپریم کورٹ نے یہ اسمبلی بحال کر دی، تو یہ خیال کیا گیا، غالباً یہ تصور کیا گیا، میری رائے یہ تھی کہ لگائیں، میری یہ رائے تھی کہ اس کو روکیں، لیکن سرٹنلی اس پر کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ مزید اس کے اندر ہم تلخی پیدا نہ کریں. ملک صاحب، یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے، سپریم کورٹ نے درست کر دیا. اس کا آپ کا جو پوائنٹ ہے نا، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کافی دن سے ملک صاحب، کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو آئین اس پہ خاموش ہے، اس کا کیا جواب؟ دیکھیں،
جو انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ ایڈوائس جب چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی آتی ہے تو گورنر ہو یا پریزیڈنٹ ہو کہ وہ پابند ہے 48 آورز کے اندر اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، اگر نہیں کرے گا تو آٹومیٹیکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، یہ بات ہے۔ اب اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کراتے تو آگے کچھ نہیں لکھا بھائی، اگر نہیں کراتے تو کیا ہوگا کہ ملک میں کیاس پیدا ہو جائے، کیا لکھتے آج کیا لکھتی آئین بنانے والے؟ آج الیکشن کمیشن نے ایک میٹنگ کی خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ اور دیگر آفیشلز کے ساتھ، اس میں خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ جو ہیں ان کا موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا جی ہم افرادی قوت کی کمی کا شکار ہیں، اور اگر ہمیں آپ آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے بھی پولیس لا کے دیتے ہیں تو پھر بھی ہم پورے صوبے میں الیکشن نہیں کروا سکتے۔ یہ ان کا موقف ہے پولیس کا، تو الیکشن کمیشن یہاں پہ کیا کرے؟ مجھے یہ بتائیں یہ 2008 میں کیسے کرائے پورے پاکستان میں؟ بالکل ویلڈ سوال، ابھی تو صرف 2 صوبوں میں کرا رہے ہیں نا۔ اچھا جب آج سے 8 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد کرائیں گے پورے پاکستان میں کیسے کرائیں گے؟ کوئی فرشتے آ جائیں گے اوپر سے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا نا جو آ کے پورے پاکستان میں پروٹیکشن۔ آج تو آپ مدد لے سکتے ہو سندھ سے، آج تو آپ مدد لے سکتے ہو جی بی سے، چلیں اے جے کے سے، آپ فیڈرل سے مدد لے سکتے ہو۔ مجھے بتا دیں 2 صوبوں میں تو آپ اس لیے نہیں کرا سکتے کہ جناب وہ انسفیشینٹ آپ کے پاس سیکورٹی ہے۔ مجھے بتا دیں کہ اکتوبر میں یا اگست میں یا ستمبر میں جب آپ الیکشن کرائے ہوگے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا، کہاں سے؟ کوئی انڈیا سے منگواؤ گے بندے، کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو مدر صاحب یہ معاملہ یہ لگتا ہے کہ شعیب شاہین صاحب پٹیشن دائر کریں گے، یہ پہلے ہائی کورٹ میں جائے گی، پھر ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ میں بھی چلی جائے، تو کیا معاملہ جو ہے وہ یہ بھی معاملہ عدالتوں نے طے کرنا ہے، سیاستدان طے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میر صاحب، جہاں وہ آرٹیکل کہہ رہا ہے نا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں آپ، ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آگے کچھ نہیں کہہ رہا تو وہ بہت کیٹیگوریکل ہے کہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، آپ نے الیکشن کرانے ہیں۔ جس 254 کی مثال دی جا رہی ہے اس میں ریزن لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ریزن دینا پڑے گا۔ اب ریزن کی انٹرپریٹیشن ظاہر ہے عدالت ہی کرے گی۔ اگر انہوں نے 254 انوالو کیا، شاہین صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، میں اور ملک صاحب دونوں ہی لائر ہیں، میں تو لائر نہیں ہوں، لیکن میں نے جو تھوڑا بہت آئین پڑھا ہے اس میں جو ورڈ جہاں 254 ہے اس میں ورڈ ریزن لکھا ہے کہ جہاں آپ کوئی ریزن دیں گے تو وہ ریزن کیا ہوتا ہے اور ریزن کو عدالت مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ لیکن ڈیموکریٹکلی اگر آپ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرا رہے تو میرے خیال میں، اور پھر ایک کیوس کی سچویشن میں ہم جاتے ہیں، اور پھر آگے آپ یہ بھی جواز پیدا کرتے ہیں چاہے وہ سینسس کا ہو، ڈی لمیٹیشنز کا ہو، اس کے تحت پھر آپ جنرل الیکشن بھی نہیں کراتے، تو آپ کنٹری کے اندر ایک ایسی کنٹری میں پولیٹیکل کیوس کریٹ کر رہے ہیں جہاں ہم آلموسٹ ڈیفالٹ کے پر پہنچ گئے ہیں۔ تو ہم لے کہاں جانا چاہ رہے ہیں ملک کو؟ اس میں عمران خان بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پاکستان کے آئین کی قربانی ہو رہی ہے؟ یہی لگ رہا ہے نا میر صاحب۔ دیکھیے اب انٹرم گورنمنٹ دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ پنجاب میں یہ کل جو چودھری پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا، دوسرے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے، یہ انٹرم سیٹ اپ میں پولیس کیسے کر سکتی ہے؟ ایک انٹرم گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اگر آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو انٹرم گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر بہت سوالیہ نشان۔ اچھا، اس پہ ملک احمد خان صاحب سے بات کرتے ہیں جی ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ملک احمد خان صاحب، یہ جو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں ایک نگران حکومت ہے، لیکن نگران حکومت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے گھر پہ چھاپے مار رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی میر صاحب، دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو قانونی اور انسٹیٹیوشنل اگر کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس کسی کے خلاف پروسیڈ کرنے کے لیے کچھ ہے تو اس میں نگران کا ہونا یا نگران کا نہ ہونا تو بے معنی ہے، یہ ان کا اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے، ان کا یہ تسلیم شدہ قانونی فرض ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی جرم ہے اور اس جرم کی تفتیش ہونی ہے اور اس کے لیے گرفتاری مطلوب ہے تو وہ ایک بالکل اس کا حق موجود ہے کہ وہ کی جائے۔ لیکن یہاں سوالیہ نشان کی بات یہ ہے کہ یہ سوالیہ نشان تو پچھلے 4-5 سال سے مسلسل 6-7 سال سے رہا، اور ایسا سوالیہ نشان رہا جس کا جواب عدالتیں ڈھونڈتی رہیں۔ میں آپ کی اس پوری ڈسکشن میں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی بات اور الیکشنز کی بات،
دیکھیے ہم انتخاب کے خلاف نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ فریگمنٹڈ انتخاب نہ ہو, ایک متنازع انتخاب نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل فریم ورک کی بات ہو, ایک کنسنسس کی بات ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات چیت کریں. یہ جن دلائل کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اکٹھے ہوں, یہ ہم نے بڑے عرصے میں پریکٹس کر کے آفٹر 1973 77 کے انتخابات 85 88 90 93 97 ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر قومی اسمبلی کا انتخاب 1 تاریخ کو یعنی یکم کو ہوتا ہے اور صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب 3 تاریخ کو 2 دن کے بعد ہوتا ہے, تو یہ پریکٹس کو بڑی ایکسیپٹیبل پریکٹس نہیں تھی. ہم نے اس کو ختم کیا کہ 2 دن کے بعد وہ انتخابات زیر اثر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات اٹھتے تھے. تو ہماری یہ رائے ہے کہ آپ ان انتخابات میں جانے سے قبل وہ ساری باتیں ایک پولیٹیکل فریم ورک کے طور پر طے کر کے انتخابات میں جائیں. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں پر جن کے اوپر ہم آج الجھے ہوئے ہیں, جیسے آرٹیکل 254 کی ایک تشریح ہے نا, تو وہ ویلیڈیٹی آف دا ریزن جو ہے, مطلب اس کو کیسے اس کو میں جسٹ. اچھا ذرا میں پہلے ذرا یہ والی بات کر لوں, یہ جو نگران حکومت پہ جو اعتراض کیا ہے شعیب شاہین صاحب, یہ جو بات کی گئی ہے آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر سعید راں ایڈوکیٹ سابق سیکٹری ہے لاہور بار کا, اور وہ صاحب ایڈوائزر تھے ٹو دی چیف منسٹر اس وقت کے پرویز الہی صاحب. ان کے گھر سے آ رہے تھے, 1 ہفتہ ہو گئے, وہ اغوا ہو گئے. ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہوئی اور ابھی تک کوئی ادارہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے پاس ہے. عامر سعید راں ابھی تک واپس ہی نہیں, ابھی تک واپس ہی نہیں ہے, نہ پرچہ ہے, نہ مقدمہ ہے, نہ کچھ ہے. کہا جاتا ہے کہ فقیر کے ہاتھ میں ہے یا کسی کے ہاتھ میں ہے, کوئی پتہ نہیں. اچھا, جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس طرح بہت سے وکیل اٹھائے گئے تھے, ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اس وقت جو ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور دوسرا ملک صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جناب سیاسی جماعتوں کو بات چیت کرنی چاہیے, کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے, یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرے, اور آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں میں تو کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ اس نے, آپ کا یہ آفر تھی کہ آپ 2 اسمبلیاں توڑیں, اگلے دن ہم سے الیکشن لے لیں. آپ کے تمام منسٹرز نے یہ بات کی, فیڈرل نے بھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی بات کی, آپ کے پاس وہ موجود ہے. آپ کی آفر جب ایکسیپٹ کر لی, اس کے باوجود اس نے ڈیلے کیا 1 مہینہ. انہوں نے کہا جی آپ کو سوچنے کا ٹائم دے رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اس موضوع پہ. انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ اسمبلیاں توڑیں, اگلے دن ہم سے الیکشن لے لیں, ہم صرف صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرائیں گے, پھر یہ مکر گئے. بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ تو رکیں, آئین کے تحت کیے جانے والے معاملات کو. اور ایک اور بڑا اہم معاملہ آ گیا بیچ میں سر, وہ مظہر عباس صاحب, یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ کرمنل لاز ترمیمی بل 2023 آ رہا ہے, جس میں سیکشن 500 کے ساتھ ایک سیکشن 500A بھی لگائی جا رہی ہے, اور وارنٹ کے بغیر گرفتاری ممکن ہو جائے گی, اور اوفینس جو ہے وہ ناقابل ضمانت ہوگا. یہ وہی قانون ہے جو 2021 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی لانا چاہ رہی تھی کہ آپ جوڈیشری پہ تنقید نہیں کریں گے, آپ آرمی پہ تنقید نہیں کریں گے, اور اگر آپ نے کیا تو آپ بغیر وارنٹ کے گرفتار ہو جائیں گے, 5 سال قید سزا بھی ہے اس میں. تو یہ وہی کام ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا. تو یہ اگر اس طرح کے قوانین یہ پارلیمنٹ پاس کرے گی تو پھر کنسنسس کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس کا بہتر جواب تو ملک احمد خان صاحب سے میں سننا چاہتا ہوں کہ, اور یہ بہت سی چیزیں حکومتوں سے بالاتر ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میر صاحب کہ جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو پتہ ہی نہیں تھا, اور ایک ایسا قانون آنے جا رہا تھا جس میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کی دوسری شکل میں آنے والا تھا, اور انہوں نے پھر منسٹری آف انفارمیشن کے افسران کے خلاف کارروائی کی. لیکن آپ کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ وہ قانون لانا کون چاہ رہا تھا, کہ منسٹر کو نہیں پتا, سیکریٹری انفارمیشن بالا ہی بالا وہ کام کر رہے تھے, کس کے کہنے پہ کر رہے تھے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اسی طرح کا قانون سندھ میں لایا جا رہا تھا, اور جس اگلے دن اسمبلی میں پیش ہونے والا تھا, 1 رات پہلے مجھے پتا چلا. میں نے ڈائریکٹلی منسٹر آف انفارمیشن کو فون کیا, میں نے کہا آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے قوانین لا کے آپ جو ہے وہ آمروں کی یاد تازہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیے ایک قانون اپنا راستہ لیتی ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بھی انٹرم گورنمنٹ ہو, پرماننٹ گورنمنٹ ہو, اور وہ ایک نارمل ڈیو کورس میں کام کر رہی ہو, لیکن یہاں ڈیو کورس نہیں نظر آ رہا, ڈیو کورس آف لا نہیں نظر آ رہا. آپ چھاپا مار رہے ہیں, گھر کی تلاشی لے رہے ہیں. یہ ایک ہمیں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک نارمل کورس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ قانون ایک اپنا راستہ نہیں لے رہا. یہ بہت سی چیزیں کوسچنیبل ہیں, اور میرا خیال ہے کہ
دیکھیے یہ ملک احمد خان صاحب یا دوسرے لوگ, ان کی ڈیموکریٹک اسٹرگل رہی ہے. عمران خان صاحب کے زمانے میں بہت سے ایسے بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز گرفتار ہوئے جو سالوں ان پر مقدمات چلتے رہے, کچھ نہیں ہوا اور وہ بند رہے, تو اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا. لیکن کیا آج ہم سب اس کی حمایت کر سکتے ہیں کہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا, جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, جو فواد چودھری کے ساتھ ہوا, اور جو اب شیخ رشید صاحب کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, کیا 124A کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ کیا اس سے پہلے جو خواجہ سعد رفیق یا دوسروں کے ساتھ ہوا اس کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ کل جو چیز غلط تھی وہ آج صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ کل جو قانون غلط تھا وہ آج صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سیکشن یعنی کہ جو انگریزوں نے تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بنائی تھی, وہ آج ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں. ہمیں میرا خیال ہے ہم سارے لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ 124A کا استعمال ایک ڈیموکریٹک اور سویلین گورنمنٹس میں ہو رہا ہے. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے, شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے, وہ عمران خان کی حکومت کے نقش قدم پہ چل رہی ہے, کیونکہ یہ جو کرمنل لاز ترمیمی بل 2023 ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی قانون ہے جس کو امجد نیازی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ممبر ہیں میاں والی سے, انہوں نے ایک قانون کی صورت میں اسمبلی میں پیش کیا اور پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور کیا تھا. تو اس پہ میں بات کرتا ہوں جی ملک احمد خان صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جی ملک احمد خان صاحب, جو وقفے سے پہلے مظہر عباس صاحب نے بات کی تھی, میں بڑے مؤدبانہ انداز میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور یہ ضرور کہوں گا کہ آپ 2002 سے آپ سیاست میں ہیں, پارلیمنٹری پالیٹکس میں ہیں, اور جمہوریت کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ کی بڑی سٹرگل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں لاہور کے تھانہ شادرہ میں نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے 40 رہنماؤں کے خلاف 124A کے تحت ایک مقدمہ درج ہوا تھا. ہم نے اس کی مذمت کی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جب وہی اسی طرح کا مقدمہ 124A کا اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف قائم ہوگا تو ہم اس کی کیسے حمایت کریں گے؟ اور جو بل امجد نیازی نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا, یہ کرمنل لاز امینڈمنٹ بل, اس کو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ اب ایک نئے انداز سے منظور کرانے کی کوشش کرے گی, تو ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کی حمایت کیسے کریں؟ نہیں میر صاحب, بالکل کرنی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ میں اس کو ریورس آرڈر میں لے لیتا ہوں, پہلے اس کرمنل بل پہ بات کر لیں. جہاں تک تو تعلق ہے کہ آئین کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے یہ بحث ہے, اور اس بحث کے نتیجے میں ہمیشہ ایک شکل بنتی ہے. اگر یہ شکل ایسے ہے کہ آئین میں جو ایک ریزنیبل ریسٹرکشن ہے, اس ریسٹرکشن کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا قانون بنتا ہے جو کہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہ ہو, تو وہاں پر ایک فائن لائن ڈرا ہونی چاہیے. یہ بالکل درست ہے کہ آزادی اظہار پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر اس کے ساتھ اس طرح کی سزائیں جڑیں جو کہ نتیجتاً بڑی ڈریکونین لگیں تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک لائن ہونی چاہیے جس سے انٹیگریٹی آف اسٹیٹ, جس کے ساتھ آپ کے وہ بنیادی پلرز اٹیچڈ ہیں, ان کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی ملیشیس کیمپین آتی ہے تو اس کی کلپیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. اب یہاں یہ سوال ہے کہ اگر آپ 124 کی اپلیکیشن پر, ہم تب بھی معترض تھے, اگر 124 کی اپلیکیشن اس لیے کی جائے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, وہ میری گورنمنٹ میں ہو, وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہو, وہ کسی اور گورنمنٹ میں ہو, نہیں ہونی چاہیے, یہ درست ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو صورتحال جب وہ 124 آپ تو ایک اپنی ایک پوزیشن ہے جو آپ نے ایک ذرائع ابلاغ کے طور پہ ایک آپ نے اپنی صورت اختیار کی اور بڑی اچھی کی اور بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھرو آؤٹ. لیکن ایز اے پولیٹیشین اگر آج میں خوش ہو رہا ہوں شیخ رشید پہ کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے اور پکڑے جائیں گے اور 124 لگے گی, تو کل یہی ایک شیخ رشید خوش ہو رہے تھے کہ یہ ان پر لگی ہوئی ہے اور وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں اپنے سیاسی رویوں پر بات چیت کرنے کی, جس کا میں بار بار ذکر کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں نا, اگر ایک پوزیشن اپنے پولیٹیکل اینگل کے ساتھ میں نے پش کرنی ہے, جیسے اس وقت انتخابات کے سلسلے میں میرے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ باہر ہیں, I have a huge respect and regard for him, لیکن آرٹیکل 254 سم ہاؤ
میں جو تشریح کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح سے میں بڑی دوسری باتیں کہہ رہا ہوں. سوالات بے شمار سر اٹھ جائیں گے، سوالات اٹھ جائیں گے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی ڈسپیرٹیز کا آپ کیا کریں گے. یہ ملک ہے ایک بندوبست کے تحت. ملک صاحب وہ تو ایک بہت ہی ثقیل اور بہت بڑا موضوع ہے. میں ذرا یہ کرمنل لاز امینڈمنٹ بل تک رہتا ہوں. آج ایک سوال پیدا ہوا جی شعیب صاحب، میں شعیب صاحب سے ایک سوال. شعیب صاحب آپ کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، ایک سوال آج پیدا ہوا ہے. آج جو سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو جو ایک سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، تو اس پہ دو آراء سامنے آئی ہیں. رضا ربانی صاحب کا ایک موقف ہے، مولا بخش چانڈیو صاحب کا ایک موقف ہے، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا ایک موقف ہے جی کہ یہ انہوں نے 2 دفعہ آئین توڑا، ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ نہیں دفنایا جانا چاہیے، لیکن ان کو دفنا دیا گیا اور وہاں پہ جنرل ساحر شمشاد صاحب بھی گئے. تو آج کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے اور فوج کسی اور طرف جا رہی ہے. تو کیا یہ سوال اٹھانے پہ مجھے وارنٹ کے بغیر گرفتار کر لیا جائے گا جو ناقابل ضمانت ہوگا، اور مجھے 5 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا کہ جی میں نے فوج کے خلاف بات کی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا لا آ رہا ہے اور نہیں آنا چاہیے، ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے. دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ ڈیموکریسی کی بنیادی انگریڈینٹ ہے، بنیادی نام ہے. اگر ہم فریڈم آف سپیچ پہ پابندی لگا دیں گے، گھٹن کا ماحول کریٹ کر دیں گے، تو یہاں ملک میں جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. سویلین سپریمیسی کے لیے پہلے ہی ہم ترس رہے ہیں، مزید ترسیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ود ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کرنی چاہیے اور یہ نہیں آنا چاہیے یہ لا. اور دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ایک اچھائی کے لیے ہوتا ہے. میرا آپ کا موقف ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، ہم مل کے کسی اچھے نتیجے کے لیے ہم مل کے بات کریں، ڈسکس کریں، ہم موقف ایک دوسرے کا سنیں اور ود رسپیکٹ، ود میوچول رسپیکٹ ہم اس کے حل کی تلاش کریں. اور اگر ہم اس گفتگو اور اس بات چیت کا راستہ بند کرنے کی کوشش کریں گے اور اس گھٹن کے ماحول کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اور جمہوری قوتیں جو آج اپنے آپ کو جو اقتدار میں جس وقت ہوتی ہیں، جب یہ باہر نکلیں گی یہی قانون ان کے گلے کا پھندا بنے گا اور ان کے گلے میں آئے گا. اچھا مظہر عباس صاحب ذرا جلدی سے مجھے جواب دیجیے گا کہ 2016 میں مسلم لیگ نون پی کا قانون لے کے آئی تھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے. ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی، ہم نے وارن کیا تھا یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. انہوں نے بات نہیں سنی اور پھر وہ قانون ان کے خلاف استعمال ہوا. اور پچھلے سال تحریک انصاف کی حکومت اسی قانون کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مزید سخت انداز میں لے آئی، جس کو ہم نے سسپینڈ کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یہ بتائیں کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے یہ صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایکسپوز کرتے ہیں نا میر صاحب. ہمارے یہاں آرٹیکل 19 کو ہمارے حکمراں سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ آرٹیکل 19 شروع ہوتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف دا پریس سے. پہلے مجھے آپ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس تو دیں، اس کے بعد آپ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز لے کر آ جائیں. لیکن مجھے اگر آزادی اظہار ہی نہیں ہے تو میں تو پہلے ہی پابند ہوں. آپ نے مجھ پر پابندی پہ پابندی لگائے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں ان ساری، اور خاص طور پہ پچھلے 15 سال میں جو قوانین بنائے گئے ہیں اور سویلین گورنمنٹس کی، اسی لیے میں 15 سال کی بات کہہ رہا ہوں، افسوسناک ہیں کہ اور پھر یہ انہی کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. یہ ساری گورنمنٹ کہتی ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. میرا وقت ختم ہو گیا. ملک احمد خان صاحب، شعیب، بس یہی گزارش ہے آپ سے کہ پرویز مشرف صاحب دنیا سے چلے گئے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کی روح ابھی بھی یہاں پہ اسلام آباد میں گھوم پھر رہی ہے. جس قسم کے قوانین انہوں نے بنائے، جس قسم کی پابندیاں انہوں نے لگائیں، ویسی ہی پابندیاں جو ہیں ان کے بعد آنے والی سیاسی حکومتیں آج تک ہم پہ لگا رہی ہیں. ہم اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.